نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ روزے میں اس بات کو یاد رکھو کہ اپنے پروگرام میں اس بات کو شامل رکھو کہ افطار کراؤ. افطار پارٹیاں تو ان کا اپنا الگ مقام ہے. ہماری روزمرہ کی زندگی میں کسی ایک غریب شخص کو، کسی ایک مسکین شخص کو، کسی یتیم شخص کو اپنے دسترخوان پر بلا کر کے اس کا روزہ افطار کرایا جائے. ہمیں ان کے گھر کی حالت کو دیکھنے کی ضرورت. ہم تمام تو اپنی افطار پارٹیوں میں بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں اور اپنے گھر پر بھی بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں جو ہمارے اسٹیٹس کے لوگ ہیں، لیکن غریبوں اور یتیموں اور بیواؤں اور مفلسوں اور لاچاروں کو اپنے یاد کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو اپنے دسترخوان پر بٹھانے کی ضرورت ہے. کہ جس کا آدمی کما رہا تھا وہ جیل میں آج ہے، مدتوں سے جیل میں ہے، نہ کردہ جو گناہ ہے اس کی سزا کاٹ رہا ہے، ضمانت نہیں ہو رہی ہے، الٹے سیدھے مقدمات لگے ہوئے ہیں، اس کی زندگی تباہ ہے. کہ ہزاروں کے تعداد میں جیلوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو نہ کردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں. ہمارے پاس یہ پروگرام بھی ہونا چاہیے کہ ان تک بھی افطار کا انتظام ہو جائے، وہ بھی رمضان کو رمضان کی حیثیت سے اپنے گھر سے دور ادا کر سکیں. اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جن کے لوگ جیلوں میں ہیں، ان کے گھر کی حالت بہتر نہیں ہے. آپ نہیں پہنچ سکتے، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کا تعاون کیجئے، ان کے گھروں کو آباد کیجئے. جو لوگ جیلوں میں موجود ہیں ان کے بارے میں سوچئے کہ ان کی کیسے ان کا کیس ختم ہو، کیسے ان کا بیل ہو، ان کی ضمانت ہو. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے آپ کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں کہ آپ کالریح المرسلہ، ایک ہوا جیسے نرم خرام چل رہی ہے، سب کو لگ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نوازتے سے لوگوں کو، جو بھی آتا اسے دیتے، جو بھی مانگتا اس کی جھولی کو بھرتے. آپ سے ہر آدمی فیض یاب ہوتا اور رمضان میں یہ کیفیت بڑھ جاتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ہماری زندگی کا یہ حصہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم اس کار خیر میں بھی حصہ لیں ہم. بہت سارے لوگ بیمار ہیں، ان کا علاج نہیں ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یتیم ہیں، ان کا کوئی قسم پرسی کرنے والا نہیں ہے، ان کی بھی خبر گیری کرنا اپنا پروگرام میں شامل کر لیجئے. کہ ہم تھوڑی سی افطاری کم لائیں گے، ہم تھوڑی سی سحری کم کھائیں گے، ہم اپنے بچوں کے کپڑوں میں تھوڑا سا بہت اچھا کپڑا نہیں بنائیں گے، ایک اوسط درجے کا بنائیں گے، لیکن ہم کسی یتیم کا کپڑا بنا دیں گے، کسی بیوہ کا کپڑا بنا دیں گے، کسی جیل میں قیدی جو بہت دنوں سے کوئی بھی اس کا پرسان حال نہیں ہے اس تک خوشی پہنچائیں گے، اس کے گھر میں خوشی پہنچائیں گے. یہ استقبال رمضان کے پروگرام میں شامل ہے. ہمیں اس کے بارے میں کوشش کرنا چاہیے. رمضان مواسات کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے. اگر ہم ایک دوسرے کے غم میں شریک نہ ہوں، ایک دوسرے کا درد نہ سمجھیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ رمضان پھر روایتی طور پر آتا ہے، ہمارے سروں سے گزر جاتا ہے، ہمارے دل کی دنیا کو وہ بدلتا نہیں ہے. تو دوستوں اور ساتھیوں، یہ رمضان مواسات کا مہینہ ہے، ہم کو اس کے لیے بھی تیاری کرنے کی ضرورت ہے.